5 بہت ہی خطرناک غلطیاں ہیں جو اگر آپ اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے کسی صورت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے اور ان مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو ان غلطیوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ غلطیاں آپ نے غور سے سننی ہیں کہ کہیں یہ مسٹیکس آپ تو نہیں کر رہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو ان غلطیوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل ترین وقت آ جائے، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، تو 2 کلمات ایسے ہیں جو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں، جو میں آگے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ پہلی مسٹیک جو آپ نے نہیں کرنی، آپ اگر بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہم نے بہت سارے ذکر اذکار کیے، عملیات کیے، آپ کی مشکلات دور نہیں ہوئی، تو اکثر لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے، جو بڑی مسٹیک وہ اپنے مشکل ترین وقت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم پیروں فقیروں کے جائیں گے، وہ ہمیں کوئی جادو تعویذات دیں گے، کوئی عمل بتائیں گے، کوئی وظیفہ بتائیں گے، تو ہمارا جو ہے مشکل جو ہے دور ہو جائے گی۔ آپ کو اگر جاننا بھی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کنفرم کرنا چاہیے کہ آپ ایک اوتھینٹک اسکالر کے پاس جائیں۔ کوئی اسکالر ہوتا ہے، کوئی عامل ہوتا ہے، وہ بھی عامل وہ ہو جو ایک اسکالر، جو اوتھینٹک اسکالر ہے، وہ ریکمینڈ کرے کہ اس عامل کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو نارمل گلی محلے کے جو آپ کے نیبرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ کے فرینڈس آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ پیروں فقیروں کے جانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو پیر فقیر ہیں ان کا تو یہ بزنس ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آئیں۔ آل اوور دا ورلڈ یہ جادو تعویذات کا بزنس اتنا زیادہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں یہ آپ کو ایسے عملیات بتاتے ہیں، ایسے وظائف بتاتے ہیں جو اوتھینٹک بھی نہیں ہوتے، اور آپ کی اپنی جان مال عزت آبرو بھی خطرے میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، جو دوسری مسٹیک ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب ان کو اپنی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی، بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، تو ان کا اللہ سے بھروسہ توکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جیسا گمان تم کرو گے اللہ سے، اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، چاہے جتنی مرضی دیر لگے۔ آپ دیکھ لیں حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں جا کر اولاد ہوئی، کتنا انہوں نے ویٹ کیا، کتنا صبر کیا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن جب فائنلی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو ایک صالحہ بیٹا دیا جائے گا، تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال وہ بیماریوں کا شکار رہے، ان کی دولت بھی چلی جاتی ہے، اولاد بھی چلی جاتی ہے، ان کی صحت بھی چلی جاتی ہے، تو کتنے سال، اسپیشلی ان کا صبر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کہ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چاہے جتنی مرضی مشکل کیوں نہ آ جائے، آپ نے توکل نہیں چھوڑنا۔ اچھا، جو تیسری چیز ہے کہ اکثر لوگوں کا اللہ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر اتنا ان کو بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی جگہ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ وہ مشکل وقت میں لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی جو نظر ہوتی ہے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ ہماری شاید مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمیں مشکل سے نکال سکتے ہیں، تو لوگوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں، ان کے کام کرتے رہتے ہیں غلاموں کی طرح، اور نہ تو آگے سے ان کو رسپیکٹ ملتی ہے، نہ ان کا وہ کام ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تیسری مسٹیک نہیں کرنی۔ فورتھ مسٹیک جو اکثر لوگ مشکل ترین وقت میں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ کے اوپر بہت زیادہ برے حالات آتے ہیں تو آپ کو لوگ ایک ایک کر کے چھوڑ کے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کی اپنی فیملی ہی آپ سے منہ موڑ لیتی ہے مشکل وقت میں، تو آپ نے کبھی بھی لوگوں کے رویوں سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ مشکل وقت ہی اصل مین فلٹر ہوتا ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے جو لوگوں کا اصلی چہرہ آپ کو دکھا دیتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، مشکل وقت میں لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، تو جو مین اچھے اچھے مخلص لوگ ہوتے ہیں وہی فلٹر ہو کے آپ کے پاس رہ جاتے ہیں، اور جتنے بھی بیکار لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے مشکل وقت میں جب آپ تنہا رہ جائیں، مثال کے طور پر کوئی بھی نہیں رہا، بالکل تنہا ہے، تو یہی وہ رائٹ ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا کرنے کا پرپز ہی یہی ہے کہ تم اپنے اون پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، تاکہ کل کو کوئی آپ کو کوئی آ کے یہ احسان جتانے کی کوشش نہ کرے کہ آج اگر تم کچھ ہو تو ہماری وجہ سے ہو۔ تو کتنے بڑے بڑے بلینئرز ہیں یا سکسیسفل لوگ ہیں جو اپنے اون پہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ وہی موسٹلی لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی ان کے ریلیٹیوز نے یا فرینڈس نے، نیبرز نے کبھی منہ نہیں لگایا ہوتا، مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس تنہائی میں لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی اللہ سے دور نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں آج تنہا رہ گیا ہوں۔ اوکے، ففتھ جو مسٹیک ہے جو اکثر بہت زیادہ فائنینشلی لوگ مشکلات میں چلے جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ قرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو قرض سے آپ نے، لون سے بچنا ہے، سود سے اور لون سے۔ سود تو آپ نے ساری زندگی اس کو مر بھی جائیں تو کبھی بھی نہ لیں، اور جو لون ہے یہ بھی اس کو آپ اپنے اوپر ایک قسم کا بہت اگر مشکل وقت ہو تو اگر لینا ہی پڑے تو اتنی اماؤنٹ لیں جو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ میں کل کو واپس بھی کر سکتا ہوں۔ تو
قرض سے ہمیشہ آپ نے بچنا ہے۔ اور اگر آپ کا فائنینشلی بہت زیادہ ڈاؤن فال چل رہا ہے تو آپ نے ایک دعا ایسی ہے جو میں بتانے لگی ہوں، یہ آپ نے صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد آپ چاہیں تو ایک بار 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس وقت تم مسجد میں کیا کریں، کیونکہ وہ نارملی نماز کا ٹائم نہیں تھا اور وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ غم زدہ ہوں اور قرض میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمات بتائے کہ یہ کلمہ میں جو بتانے لگا ہوں یہ تمہارے سارے غموں کو بھی دور کر دے گا اور تمہارے تمام جو قرضے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ دعا یہ تھی۔ تو یہ اسکرین پر آپ کو دعا نظر آ رہی ہوگی، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو صبح و شام ہر نماز کے بعد 3 دفعہ ایک دفعہ لازم پڑھ لیا کریں۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام بزدلی، کاہلی، سستی، آپ کے غم، آپ کے فائنینشیل جو ایشوز ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی مائنڈ بلوئنگ زبردست دعا ہے، اس کو تو آپ زبانی یاد کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کلمہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی کہ یہ وہ کلمہ ہے جب ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ اس سے بہترین بھی کیا اس دنیا میں کوئی ہسبینڈ ہوگا، کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ تھے بہت زیادہ باکردار اور با اخلاق تھے اور ان کو لگتا تھا ان سے زیادہ اچھا ہسبینڈ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ان کو ان کی فوتگی کی خبر ملتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ کلمہ پڑھتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ بہترین ہسبینڈ اس دنیا میں کون ہوگا، لیکن ان کے لیے نکاح کا پیغام جن کا آتا ہے وہ ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں، وہ خود حیران رہ جاتی ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس کے علاوہ ان کے مائنڈ میں کوئی اور نہیں تھا کہ اس سے زیادہ بہترین شخص، ان کے شوہر سے زیادہ بہترین شخص کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو اپنے برے وقت میں یہ دو کلمات، ایک تو جو میں نے اوپر اس سے پہلے اسکرین شاٹ شیئر کی تھی ایک وہ، اور یہ کلمات آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی بہت بڑی آپ کا لاس ہوا ہے، آپ سے کوئی نعمت چھن گئی ہے، تو ایک یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 مسٹیکس ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بندہ آٹومیٹکلی ان غلطیوں سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے وہ اس طرح کی بے وقوفانہ مسٹیکس کرتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہیں اگر یہ مسٹیکس آپ بھی کر رہے ہیں تو آج سے ہی کرنا چھوڑ دیں، پینوں فقیروں کے جانا چھوڑ دیں، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، لوگوں کے رویوں سے اپنا دل برا کرنا چھوڑ دیں، اور ٹوٹل اپنی جو ڈائریکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اگر اللہ نے نہیں کرنا تو آپ کا کام دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔